وہ اس 4 کی عدد سے بہت بڑے بڑے مطلب نکالتے ہیں. کیا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر 4 سمتیں بنائی ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب. اللہ تعالیٰ کے 4 بڑے بڑے فرشتے، حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل. اللہ تعالیٰ نے 4 مشہور کتابیں اتاری ہیں، زبور، انجیل، اور توریت اور قرآن. اللہ کے نبی کے 4 یارغار ہیں، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. 4 4 4 4. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 4 مذہب پسند فرمایا ہے. اسی لیے مکے کے اندر 4 مصلے پسند کیے گئے. نہیں سمجھ آئے؟ ایسے ایسے آنکڑے جوڑتے ہیں. ہم نے کہا اگر ایسے تک بندیاں کرنی ہو تو کفار سب سے آگے رہیں گے. ایک سے ایک تک بندیاں آپ کو مل سکتی ہیں جناب علی. الغرض اس لیے 4 مانو، اس لیے 4. پانچواں یہ بد مذہب ہے. 5واں کون ہے؟ اس میں گھپلے کیے جاتے ہیں. اصل میں گھپلا کیا جاتا ہے معلوم؟ سمتیں 4 ہی نہیں ہیں، سمتیں 6 ہیں. سمت کتنی ہے؟ کون؟ ہاں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو قرآن سنت کے ماننے والے ہوتے ہیں نا، ان کے کم پڑھے لکھے لوگ بھی مفتیوں کے کان ایٹتے ہیں. مفتی دیکھ کے گھبراتا، نہیں تم سے بات نہیں کرنا، غیر مقلد بد مذہب ہو آپ. وہی اینڈ دیتا، جاؤ تم سے بات ہی نہیں کرتا. ان بیچارہ پکڑ کے انہی کا مسلی، انہی کا نماز پڑھانے والا لے کے جاتا ہے. مولوی صاحب یہ دیکھو ہمیں گمراہ کرنے سے بس. ابے کس کے پلے بچ گیا؟ جاؤ بھائی جاؤ اپنا راستہ لو، ہم آپ سے بات نہیں کرتے. یہ تو اماموں کو نہیں مانتے بھائی، یہ تو گالی دینے والے گستاخ ہیں، تو دور ہٹاؤ. مولوی کہہ کے یہ نہیں کہتا میں بات نہیں کر پاؤں گا، دامن جھاڑ کے وہ بھاگتا مارے ڈر کے. واللہ بتلا رہا، سمتیں 4 نہیں ہیں. سمتیں کتنی ہیں؟ 6 ہیں. مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے. 6 سمتیں. مسلح 4 ہی نہیں ہیں، مذہب 4 ہی نہیں ہے، 5 ہیں. فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ شافعی اور فقہ، ہاں پاکستان والوں کو زیادہ معلوم ہوگا اس لیے کہ باقاعدہ اس وقت تنتنے چل رہے ہیں فقہ جعفریہ کے، اور کہا جا رہا ہے نافذ کرو ورنہ بم بلاسٹ کریں گے، نہ جانے کیا کیا کریں گے. اور اب تو حکومت ہی ساتھ میں آئی ہوئی، اب کیا کر سکتے ہو تم. اللہ محفوظ رکھے لوگوں کو شر سے. اللہ عالم اسلام میں جہاں کہیں مسلمان ہو، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ اہل سنہ والجماعہ کا غلبہ فرمائے. اللہ بدبخت رافضی شیعوں کو اللہ ہلاک و برباد فرمائے. اللہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ کو اللہ برباد فرمائے، اور اللہ اہل السنہ والجماعہ کے چہروں کو روشن فرمائے. اللہ موحدین متبعین سنت کے چہروں کو روشن فرمائے، اور اللہ ان رافضی خبیثوں کو اللہ برباد فرمائے جہاں کہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے، یہود و نصارہ کے شر سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. بہت گیم کھیلے جا رہے ہیں آج، یہاں بھی وہاں بھی، ہر جگہ رافضیت غلغلے میں آ رہی ہے. یاد رکھو یہود و نصارہ تمہارے لیے اتنے نقصان دہ نہیں ہیں جتنے تمہارے اندر بیٹھے ہوئے دشمن نقصان دہ ہیں. کسی نے کہا ایران پہ حملہ ہونے والا ہے. میں نے کہا ایران پہ حملہ ہو ہی نہیں سکتا. ایران پہ حملہ کبھی، وہ تو اپنا بیٹا ہے، بیٹے کو بھی مارے گا. یہ تو صرف تم کو ہم کو شکار کرنے کے لیے سب ہو رہا ہے، الو بنایا جا رہا ہے تاکہ تم اٹھو، ہم تمہیں ختم کریں. کبھی بھی ان خبیثوں کے چالوں میں نہیں آنا. اپنے ایمان اور عقیدے کے ساتھ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. سبائیوں ان سبائی یہودیوں کی سازشوں سے یہ جتنی بدعقیدگیاں ہیں، قبروں سے، مزاروں سے، پیروں سے شروع ہوئی، یہ ساری انہی یہودی خبیثوں کی پیداوار. یہ صوفی، یہ صافی جو بنے ہوئے سب یہودیت، نصرانیت اور یہ ہندویت، برہمنیت، یہ 3 کی پیداوار ہے. اسلام میں ان کی کوئی گنجائش ہے؟ خالص دین، خالص توحید، خالص اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر وہ بات جس کے اوپر قال اللہ اور قال الرسول ہے وہ ہمارا دین ہے، اور ہر وہ بات جس کے اوپر مدینے والے کی مہر نہیں لگی ہے اسے ہم دین ماننے کے لیے تیار. یہ عقیدہ بنا لوگے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے انشاءاللہ تبارک تعالی. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کائنات میں نبوت کے ذمہ داریوں سے سرفراز کیے گئے
تو مکے کے اندر بہت ساری برائیاں تھیں، جھوٹ، چوری، چکاری، بدماشی، زناکاری، بہت ساری برائیوں کے یہ مکے خوگر تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مسئلے کو مدعا نہیں بنایا۔ مدعا کس کو بنایا؟ شرک۔ کس کو؟ توحید کا۔ نکلے غار حرا سے، چرواہے نظر آئے، کہنے لگے ہاں کیا بات ہے؟ کہنے لگے قولوا لا الہ الا اللہ تملک الارض والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ لو عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے۔ ہنس پڑے، کہنے لگے پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا، بکریاں اونٹ چراتے چراتے ہمارے پیروں میں گٹھے پڑ گئے، ہم عرب و عجم کے مالک ہو جائیں گے، ہم پوری کائنات کے مالک ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑیوں سے لوگوں کو پکارا، آؤ۔ کہا کس لیے بلایا؟ کہا اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر جرار کھڑا ہوا ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہ رہا ہے، کیا میری ان باتوں کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا مانتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ زندگی میں کبھی آپ نے جھوٹ نہیں کہا ہے، زندگی میں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے۔ کہا اگر تمہارا ہمارے اوپر اتنا ایمان ہے تو لوگوں سنو، جس طرح تمہارا ایمان ہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، تو یہ بھی جھوٹ نہیں ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہ کلمہ نکلنا تھا کہ سب سے پہلے گالی کا پتھر کہاں سے آیا؟ خود اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے۔ کس نے دیا؟ ہاں، وہ 12 ربیع الاول کا جشن منانے والا، 12 ربیع الاول کا نبی کی پیدائش پر خوشی منانے والا، نبی کی پیدائش پر سویبیہ لوڈی کو آزاد کرنے والا، نبی کی پیدائش کی خوشی میں اپنی لوڈی کو آزاد کرنے والا کون؟ ابو لہب، سگا چچا۔ اس نے کہا تبت یداک یا محمد الہذا جمعتنا، محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے اسی لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کائنات کے امام کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، صبر کیا، اللہ کو برداشت نہیں ہوا، اللہ نے آسمان سے سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب میرے حبیب نہیں، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو ہلاک ہو، تیری بیوی ہلاک ہو۔ یہ ہے اللہ کے نبی کو چاہتے تھے، مانتے تھے۔ حجر اسود کو نصب کرنے کا موقع آیا، جدہ کے سمندر کے ساحل پر رومیوں کا ٹوٹا ہوا پھوٹا ہوا جہاز لکڑیوں کا ملا۔ کفار مکہ نے کہا مٹی کی دیوار ہے، اس کو ذرا لکڑیوں سے بنا ڈالتے ہیں۔ گئے، وہ کشتی جو ٹوٹی تھی اٹھا کے لے آئے اور خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ تعمیر کرنے کے بعد حجر اسود کے نصب کی باری آئی۔ آپ کو تاریخ معلوم ہے، کہا گیا کون نصب کرے، کوئی کرا میں، کوئی کرا وہ، کہا نہیں، صبح جو کعبے کے دروازے پر ہوگا وہی اس کا زیادہ حقدار ہوگا۔ صبح ہوئی تو دیکھا یتیم مکہ آمنہ کا لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں۔ کہنے لگے یہ ہے امین، یہ ہے صادق، سچا، جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اسی کا حق ہے کہ اس کو خانہ کعبہ کو نصب کر دے۔ اس نے بھی کہا نہیں، میں بھی اکیلے نہیں، آؤ مل جل کے کرتے ہیں۔ چادر منگائی، چادر میں حجر اسود کو رکھا اور کہا سارے قبیلے کے سردار اکٹھا ہو جائیں۔ عزت اور عظمت دیکھیں ان کے دلوں میں، کفار مکہ کے دلوں میں اس حجر اسود کی کیا قدر و قیمت تھی۔ ہاں، آج تو ہمیں تانے دیتے ہیں یہ مردوں کو پجاری، کہتے ہیں تم حجر اسود کو چومنا چھوڑ دو، کالا کالا پتھر چومتے ہو، اعوذ باللہ لعنت اللہ علیہ۔ کہتا ہے تم کالا 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 حجر اسود، بلیک اسٹون، کالا کالا پتھر چومتے ہو، تم کالا پتھر چومنا چھوڑ دو، ہم اولیاء کے مزار کو چومنا چھوڑ دیں گے۔ تم کہتے ہو کہ کالا پتھر ہم اس لیے چومتے ہیں کہ وہاں حضور کے لب لگے تھے، اس لیے چومتے ہیں، اور صحیح جواب ہے۔